عفیفہ ہیں، زاکیہ ہیں، رادیہ ہیں، مردیہ ہیں، اور جن کو رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ ناز میں آج میں اور آپ عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ نے اتنی شباہت دی تھی کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صورتیں دو تھی لیکن ایک ہی سانچے سے ڈلی تھی۔ اور سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال، رفتار، گفتار، کردار، سیرت، مسکراہٹ، بولنے کا انداز بالکل اپنے بابا جیسا تھا۔ وہ چلتی تو لگتا نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، وہ بات کرتی تو حضور کی گفتار کی خوشبو آتی تھی، ان کے مسکرانے سے حضور کی مسکراہٹ کا شائبہ ہوتا، اور ان کے کردار سے نبی علیہ السلام کے کردار کی خوشبو آتی۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ ہم تمام ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی آئیں، نبی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیشانی پر بوسہ دیا، ہاتھ پر بوسہ دیا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی آئیں تو ان کے چلنے کا انداز بالکل وہی تھا جو نبی علیہ السلام کا انداز تھا، اور ان کی چال سے یوں لگ رہا تھا جیسے حضور خود چل کر تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہم شکل مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں، مسکراہٹ میں، سیرت کے اندر نبی علیہ السلام کی کامل شبیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی چاروں شہزادیاں بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کی رگوں میں خون رسول ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے چلنا نبی علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے۔ چاروں شہزادیاں، وہ حضرت سیدہ زینب ہو، وہ حضرت سیدہ رقیہ ہو، وہ حضرت سیدہ ام کلثوم ہو، چاروں شہزادیاں بڑی عظمت والی ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے چاروں شہزادیوں میں سیدہ فاطمہ باقی شہزادیوں پر اس لیے فضیلت رکھتی ہیں، اگرچہ عمر میں سب سے چھوٹی ہے، فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی اولاد اور حضور کا نسب اور حضور کی آل، حضور کی جس شہزادی سے چلی ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی، نبی علیہ السلام کی کوئی مذکر اولاد بلوغت تک نہیں پہنچی، حضور کے تینوں شہزادے بلوغت سے پہلے پردہ فرما گئے، وہ حضرت قاسم ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضور کے تینوں بیٹے بلوغت سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آقا کریم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا، نبی علیہ السلام نے ان کا جسد اطہر اپنے ہاتھوں پر لیا ہوا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے یہ جملہ بول رہے ہیں، یا اللہ میرا دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس پر تو راضی ہوگا۔ ایک اکلوتا بیٹا دنیا سے گیا، دوسری طرف ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، کعب بن اشرف، ابو جہل، یہ کافروں کے چار بڑے سردار نبی علیہ السلام کو تانا دیا، آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نسل منقطع ہو گئی، بیٹا نہیں ہے نسل کیسے بڑھے گی، بیٹا نہیں ہے نسب کیسے بڑھے گا؟ رب نے فرمایا حبیب آپ غم نہ کریں، لوگوں کا نسب بیٹوں سے چلتا ہے، آپ میرے حبیب ہیں، آپ کی خاطر قانون بدلا، آپ کا نسب بیٹوں سے نہیں، مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے آگے چلے۔ جو حضرات آج جو اولاد رسول کے لاتے ہیں، آل رسول،
وہ اولاد ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور سیدہ زہرا کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی اولاد کو اولاد رسول کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو اولاد نبی کہا جاتا ہے۔ سیدہ زہرا سے حضور کا نسب چلا، سیدہ زہرا سے حضور کی اولاد چلی، اور حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا کی ساری صفات کا عکس جمیل تھی۔ نبی علیہ السلام کی ساری صفات کا عکس حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات میں نظر آتا تھا۔ وہ علم ہو، حلم ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، جرت ہو، سخاوت ہو، عطا ہو، کرم ہو، بندہ نمازی ہو، ساری صفتیں اپنے بابا کی جس بیٹی کی ذات میں نظر آتی تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل آیا، بنی سلیم سے تعلق رکھتا تھا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ بنی سلیم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے آتے ہی نبی علیہ السلام کو کوئی نازیبہ لفظ کہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم مارنے کے لیے اٹھے تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھ لیا۔ آقا کریم نے فرمایا تمہاری مالی حالت کیا ہے؟ اس نے کہا میرے قبیلہ بنی سلیم کے اندر 4000 آدمی ہیں، اور ان 4000 آدمیوں میں سے مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو سواری دو۔ حضرت سعد بن عبادہ نے سواری پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا کوئی اپنی دستار دے، مولا علی نے اپنی دستار پیش کر دی۔ فرمایا اب کوئی کھانے کا انتظام کر دے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھ کر گئے، مختلف حجروں پر دروازوں پر جا کر سوال کیا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پر آئے تو آپ نے کہا سلمان 3 دن سے تو میں خود بھوکی ہوں، میں نے خود کچھ نہیں کھایا، اور 3 دن سے میں خود بھوکی ہوں، لیکن یہ میری چادر ہے۔ خاندان رسول کا دستور ہے کہ ان کے دروازوں سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہ میری چادر ہے، یہ لے جاؤ۔ شمون نامی یہودی اس کو یہ چادر دے کر گروی رکھوا کر کچھ غلہ اور اناج مل جائے تو لا کر اس سائل کو دے دو، اس کو بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی سیدہ زہرا کی وہ چادر اٹھا کر شمون نامی یہودی کے پاس پہنچتے ہیں، یہ چادر ہے گروی رکھ لو، کچھ جو یا گندم ادھار دے دو۔ شمون نامی یہودی نے سیدہ زہرا کی چادر کو پکڑا اور چادر کو دیکھ کر کہا کیا یہ تمہارے نبی کی بیٹی کی چادر تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں انہی کی چادر ہے۔ کہاں قسم خدا کی یہ وہ ہیں جن کی شان تورات کے اندر بھی موجود ہے، جن کی شان زبور کے اندر موجود ہے، جن کی شان انجیل کے اندر موجود ہے۔ یہ چادر بھی واپس لے جاؤ، غلہ بھی لے جاؤ، اور سیدہ زہرا سے کہنا آپ کی چادر تطہیر کا صدقہ میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ ایسے شاکر تھے محمد کے گھرانے والے، ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ یہ چادر واپس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور یہ جو بھی دیتا ہوں ان کی تعریفیں باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، حضور اپنے کاشان اقدس سے اٹھے، سیدہ زہرا کے کاشانے میں تشریف لائے، چہرے پر کمزوری دیکھی اور پلاکٹ دیکھی تو فرمایا بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ کمزور ہو، چہرے پر کمزوری کے آثار ہے۔ ابا جان 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے فاقہ ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یا اللہ یہ میری بندی، تیری بندی، میری بیٹی فاطمہ یہ تیری خاطر بھوک کو برداشت کر رہی ہے، تو اس سے راضی ہو جا، یہ تو اس سے راضی ہو گئی ہے۔ یہ ان کا دستور ہے، یہ خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، اپنے دروازوں پر آنے والے کسی منگتے کو خالی نہیں جانے دیتے۔ وہ کسی نے کہا کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ توجہ فرمائیں نا، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ نبی کی صورت نہیں آئی آواز، نبی کی صورت، نبی کی سیرت،
نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جناح کی ملکہ جناب زہرا ہے۔ غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی خالی آئے۔ قسیم جنت، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، تمام حوریں کنیز ان کی، نہیں آئی آواز، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا۔ وہ سخا کا مرکز، وہ عطا کا مرکز، وہ لجپالی کا مرکز، وہ کرم کا مرکز، وہ برکتوں کا مرکز، جن کے دروازوں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ مولا علی المرتضیٰ جو پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں، وہ تنگ ہو رہے ہیں، بہت تنگ ہو رہے ہیں، ایکو کم کرو، گونج کم کرو، آواز میں نے خود سمجھ نہیں آ رہی، توجہ حضرات آپ کی۔ مولا علی المرتضیٰ جو پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا، توجہ فرمانا ذرا، عرض کیا حضور آپ نے میری سرپرستی فرمائی، آج میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں، اب میری سرپرستی حضور یوں بھی فرمائیں کہ پہلے تو میں آپ کی گود میں پلا اور میں نے آنکھیں کھول کر جو پہلا چہرہ دیکھا ہے کائنات میں وہ آپ کا چہرہ تھا، اور حضور جو میری پہلی خوراک ہے وہ آپ کا لعاب دہن ہے، لیکن آج میں درخواست لے کر آیا ہوں، آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح اگر حضور مجھ سے کر دیں تو پتہ بھیجیا کہ نہیں سی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا علی جا کر رشتہ مانگو، حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، مولا علی نے کہا میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، نکاح کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو حضرت عثمان غنی اٹھے، فرمایا یار کا دیاستے ہوندے نے، آپ کی شادی کا انتظام ہم کریں گے، آپ رسول اللہ سے رشتہ طلب کریں۔ حضرت مولا علی آئے، رشتہ مانگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی زہرا کے رشتے بڑے آئے ہیں، نیک خصلت لوگوں کے اور کرم والے لوگوں کے رشتے آئے زہرا کے لیے، لیکن میں انتظار کر رہا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا، میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ کر مجھ سے رشتہ مانگے، علی وہ تو ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے زہرا کا رشتہ تیرے ساتھ کیا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ توجہ ہے حضرات کوئی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی زمین پر تو یہ نکاح آج ہوگا، آسمانوں پر پہلے ہو چکا ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی سے جا کر کہو کہ ان کی دختر کا نکاح ہم نے علی سے آسمانوں پر کر دیا ہے، اب وہ زمین پر یہ نکاح کر دے۔ اچھا جبریل وہ نکاح کیسے ہوا؟ مستند اور معتبر روایت کے جو لفظ وہ عرض کر رہا ہوں، کیسے ہوا؟ فرمایا اللہ نے جب علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو جنت کی حوروں سے کہا کہ ساری اکٹھی ہو جاؤ، بولو نا سبحان اللہ۔ کائنات انسانیت میں ایسا نکاح کسی کا نہیں ہوا، ساری حوریں اکٹھی ہو جاؤ، کہاں؟ فرمایا چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے دروازے پر ساری حوریں آ جاؤ، سارے فرشتوں سے کہا تم بھی آ جاؤ، سارے فرشتے بھی اکٹھے ہو گئے، راہیل نامی فرشتے سے کہا منبر بچھاؤ، منبر بچھایا گیا اور یہ وہی منبر تھا جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا۔ منبر بچھا کر راہیل نامی فرشتے سے اللہ نے فرمایا تم حمد اور ثنا پڑھو، راہیل نامی فرشتے سے نکاح علی المرتضیٰ اور فاطمہ سے پہلے اللہ کی ایسی حمد کی ہے جس پر عرش بھی جھوم رہا تھا اور فلک بھی جھوم رہا تھا۔ پھر فرمایا شجر طوبہ پر موتی لگا دو، جواہرات لگا دو، شجر طوبہ کو یاقوت سے بھر دو۔ پھر اس کے بعد رب کریم نے جبریل سے فرمایا علی کا نکاح فاطمہ سے کر دو اور 40,000 فرشتوں کو اس نکاح پر گواہ بناؤ۔
اور میرے حبیب کو جا کر خبر دو کہ میں نے علی کا نکاح فاطمہ سے آسمانوں پر کر دیا ہے، اب وہ زمین پر یہ نکاح کر دیا۔ گالیں تھے ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل شجر طوبہ کو حرکت دو، جو جنتی درخت ہے اس کو حرکت دو، اس کو ہلاؤ، اس سے جو موتی گرے، اس سے جو یاقوت گرے، اس سے جو جواہرات گرے۔ اللہ نے حوروں سے کہا یہ موتی چن لو، یہ جواہرات چن لو، یہ یاقوت چن لو جو شجر طوبہ سے گرے۔ یا اللہ یہ کس خوشی میں ہے؟ رب نے فرمایا علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا ہے، اس خوشی میں یہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جس وقت یہ نکاح ہو گیا تو اس نے توجہ کوئی نہیں فرمائی، جس وقت یہ نکاح ہوا حضرت جبریل امین نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، اللہ فرماتا ہے آپ کو اس پاکیزہ ملن کی بھی مبارکباد ہو، اس پاکیزہ نکاح کی بھی مبارکباد ہو، اور اس پاکیزہ نکاح کے نتیجے میں اللہ ان کو 2 بیٹے دے گا، ایک کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ اللہ ان بیٹوں کی مبارکباد بھی آپ کو دیتا ہے۔ یہ کیسا نکاح تھا جو زمین میں بعد میں ہوا، پہلے آسمانوں پر ہوا۔ جب یہ نکاح ہوا اور سیدہ زہرا مولا علی کی دلہن بن کر گھر آ گئی تو امام حسن سے کسی نے سوال کیا کہ سیدہ کی راتیں کیسی گزرتی تھی؟ امام حسن کہتے ہیں لوگ جب نرم و گداز بستروں پر سو جاتے، خواب خرگوش کے مزے لیتے، میری اماں جان مصلی بچھا لیتی، قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ سے شروع کرتی، رات فجر کا وقت آ جاتا، رات ختم ہونے لگتی، 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کرتی۔ جب صبح فجر طلوع ہونے کا وقت آتا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی یا اللہ تیری رات کتنی مختصر ہے، ابھی تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی تو میرا قرآن پڑھنا ختم نہیں ہوا، یا اللہ تیری رات ختم ہو گئی ہے، یہ رات تو بڑی مختصر ہے۔ پھر سیدہ رو رو کر دعائیں مانگتی، اور مولا علی کے لفظ ہے کہ چکی چل رہی ہے تو تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، ہانڈی پک رہی ہے تو تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، حسنین کے بالوں میں کنگا ہو رہا ہے تو تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، امور خانہ داری میں مصروف ہے تو تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ امام حسن سے کسی نے پوچھا آپ کی اماں جان دعاؤں میں مانگتی کیا تھی، ان کی دعاؤں کے اندر سوال کیا تھا؟ امام حسن کے لفظ سنیے، لجپالوں کی نسل ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کی اکثر دعاؤں کے اندر ایک ہی سوال ہوتا تھا، یا اللہ میرے بابا کے غلاموں کی بخشش فرما دے، میرے بابا کے غلاموں کو جنت میں داخل کر دے۔ فرمائے وہ کریموں کی نسل تھی، کرم ان کا بھی بے مثال تھا، کرم ان کا بھی بے مثال تھا۔ توجہ ہے حضرات کوئی نہ؟ اور جس وقت سیدہ زہرا رخصت ہو کر گئی مولا علی کے گھر تو نبی علیہ السلام نے ایک وصیت فرمائی۔ آج انڈین کلچر نے ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو کس راستے پر لگا دیا؟ قناعت نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر میکے جا کر گھر جا کر بیٹھ جانا۔ سنیے سیدہ زہرا کا کردار۔ فرمایا زہرا علی فقیر آدمی ہے، علی سے کبھی سوال نہ کرنا، کسی چیز کی خواہش نہ کرنا۔ پوری زندگی سیدہ زہرا نے کوئی خواہش نہیں کی۔ گھر کا راشن ختم ہو گیا، مستند معتبر روایت، راشن ختم ہو گیا، مولا علی المرتضیٰ کو خود پتا چلا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے۔ سیدہ زہرا سے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو جواباً کہا کہ میرے بابا نے ایک وصیت کی تھی، کہا تھا علی سے سوال نہ کرنا، اس لیے کہ علی فقیر آدمی ہے، میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، مولا علی گھر آئے سیدہ زہرا کے پاس، پریشانی کے آثار ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوال کیا کہ آپ پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں آج نبی علیہ السلام کی ایک دعوت دیکھ کے آیا ہوں، میرا دل چاہتا میں اپنے لجپال کی ایک ایسی دعوت میں بھی کروں۔ تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ آپ حضور کو بلائیں۔ کہا سرکار اکیلے نہیں تھے، صحابہ بھی تھے، کہا صحابہ کو بھی بلا لیں۔ فرمایا بات اس پر بھی ختم نہیں، دعوت کرنے والے حضرت عثمان غنی تھے،
اور حضرت عثمان غنی نے آقا کریم کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک حضور کے قدموں کو گنا اور ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا. زہرا کھانا بھی پک جائے گا، صحابہ بھی آئیں گے، غلام کہاں سے آئیں گے، کہاں سے آزاد ہوں گے؟ سیدہ زہرا کہتی ہیں میں نے کہا علی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، علی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ دعوت تو دینا، غلاموں کا انتظام بھی ہو جائے گا. آقا کریم تشریف لائے، صحابہ کی جماعت بھی ہے. اب مولا علی کے گھر کی جو کیفیت ہے تو وہ حضور سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی زہرا جب تک میں آٹے کو ایک نگاہ دیکھ نہ لوں تم نے روٹیاں نہیں لگانی، اور ہانڈی سے سالن تقسیم نہیں کرنا جب تک میں دیکھ نہ لوں. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن آٹے میں شامل کیا، ہنڈیا میں شامل کیا، سینکڑوں صحابہ نے کھایا، یہاں تک کہ سیدہ زہرا نے پڑوس میں بھی وہ کھانا تقسیم کیا. جب کھانا کھا چکے تو مولا علی نے سیدہ زہرا سے سوال کیا کہ اب غلام کہاں سے آزاد ہوں گے؟ آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، غلاموں کا انتظام بھی ہو جائے گا. بیٹی پاک نبی کی، ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. مصلی اٹھایا، سجدے میں گر گئی. یا اللہ تو جانتے علی فقیر آدمی ہے، میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی، ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم غلام آزاد کر سکے. تیری بارگاہ ناز میں سوال ہے علی کا دل نہ ٹوٹے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے علی خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں اور ان کے دل کے اندر کوئی ملال اور کوئی افسوس نہ ہو. غلام خریدنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. ادھر سیدہ زہرا رو رو کر دعا کر رہی ہیں، ادھر سید الملائکہ جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ فرماتا ہے آپ کی بیٹی سجدے میں ہے اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے. اللہ فرماتا ہے عثمان غنی نے آپ کے ہر قدم پر غلام آزاد کیا تھا، آج آپ علی کے گھر آئے ہیں، آپ نے جتنے قدم اٹھائے ہیں ہر قدم کا بدلہ 1000 گناہگاروں کو رب جہنم سے نکال کر جنت کے باغوں میں داخل کرتا ہے. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، باہری نبی کی آمد. توجہ ہے حضرات کوئی نہ؟ بولو نا سبحان اللہ. اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ خدیجہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ نے نبی علیہ السلام سے 10 رمضان سیدہ خدیجہ کا یوم وصال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب میری جدائی کو برداشت کر لے گی، یا رسول اللہ رقیہ میری جدائی کو برداشت کر لے گی، حضرت ام کلثوم میری جدائی کو برداشت کریں گے، لیکن فاطمہ الزہرا کو اپنے سینے سے جدا نہیں کرنا. یہ چھوٹی ہیں، لاڈ میں پلی ہیں، ناز میں پلی ہیں، ان کو اپنے سینے سے جدا نہیں کرنا. اور دوسرا سیدہ خدیجہ پاک کے یہ لفظ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو کردار میں نے آپ کے لیے ادا کیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہی کردار سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے لیے ادا کرے گی. وہ آپ کی ڈھارس بنے گی، دست و بازو بنے گی. یا رسول اللہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، 2 منظر دکھانا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ کے اس کردار کی جھلک سیدہ فاطمہ کی ذات میں نظر آتی ہے. نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کی گلی سے گزرتے ہیں، کسی نے مٹی نبی علیہ السلام کے سر میں ڈالتی، خاک پھینکی، ریت پھینکی نبی علیہ السلام کے سر میں. حضور گھر تشریف لائے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹی کو فطرتی محبت ہوتی ہے باپ کے ساتھ. باپ کے ساتھ جو بیٹی کا لگاؤ ہوتا ہے وہ ماں سے نہیں ہوتا، یہ فطرتی بات ہے. جیسے ہی حضور تشریف لائے تو سیدہ زہرا رونے لگ گئی. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو حضرت زہرا آقا کریم کے بال مبارک کو ادھر ادھر کر کر اس میں سے مٹی کے وہ ذرے نکال رہی ہیں، ساتھ رو رہی ہیں، مسلسل روتی جاتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ فرمایا فاطمہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں حبیب اللہ ہوں، رب اپنے محبوب کو ضائع نہیں کرے گا. اور دوسرا منظر وہ احد کا تھا جہاں حضور زخمی ہو گئے اور آقا کریم کے زخم سے خون نکل رہا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑا جلایا، کپڑے کی راکھ بنا کر نبی علیہ السلام کے زخم پر رکھی، زخم کو صاف کر کے اوپر سے پانی بہایا، زخم بھی صاف کر رہی ہیں اور ساتھ رو بھی رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. اپنے بابا کا زخم
خون صاف کر رہی ہیں، ساتھ رو بھی رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ زہرا کے اس کردار کو دیکھ کر فرمایا فاطمہ تم ام ابیہا ہو، تم اپنے باپ کی ماں ہو، جو کردار تم نے ادا کیا اور دین اسلام کے لیے جس طرح تم میرا دست و بازو بنی ہو، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وہ لفظ کہ جو کردار میں نے آپ کے لیے ادا کیا میری بیٹی فاطمہ آپ کے لیے وہ کردار ادا کرے گی، واقعی تم نے اپنی ماں کی اس بات کی لاج رکھی ہے، تم ام ابیہا ہو، اپنے باپ کی ماں ہو، سارے دکھ اور مصائب جھیل کر تم میرا دست و بازو بن کر ثابت کیا ہے تم خدیجہ کی بھی بیٹی ہو اور محمد عربی کے لگتے جگر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لسان حضور جنت۔ توجہ ہے حضرات، کوئی نہ سن رہے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا چکی خود چلا رہی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پانی کا مشکیزہ خود اٹھا کر لاتی ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے کہ آپ کے کندھوں پر نشان تھے۔ کس کی بیٹی ہیں؟ امام الانبیاء کی بیٹی۔ کس کی بیٹی ہیں؟ حبیب خدا کی بیٹی۔ کس کی بیٹی ہیں؟ اللہ کے حکم سے جنت کے مالک اور مختار کی بیٹی۔ کس کی بیٹی ہیں؟ صاحب کوثر کی لخت جگر ہے۔ کس کی بیٹی ہیں؟ دنیا کے مالک اور مختار کی بیٹی ہیں۔ چکی خود چلا رہی ہیں، پانی کا مشکیزہ خود کندھوں پہ اٹھا کر لاتی ہیں، نشان پڑ گئے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ کھانا خود اٹھ کر گرم کر لو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کپڑے خود استری کر لو، یہ پانی خود پی لو۔ سیدہ زہرا کا کردار یہ تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ حضور کو خبر نہیں تھی، نہ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اور کیسے خبر نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس مال غنیمت میں کنیزیں آئیں اور غلام آئے، تو مولا علی نے سیدہ زہرا سے کہا کہ آپ جائیں نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور حضور سے عرض کریں کوئی ایک غلام یا کنیز ہمیں دے دے تاکہ وہ کام میں آپ کا ہاتھ بٹا سکے، کوئی چکی چلانی، کوئی پانی کا مشکیزہ، کام میں آپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ سیدہ زہرا گئی نبی علیہ السلام کے پاس، درخواست کی، تو حضور نے فرمایا زہرا یہ کنیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ایسا نظام عدل و انصاف کہیں دیکھا آپ نے؟ فرمایا یہ کنیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ غلام تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ صفہ کے یتیموں کا حق ہے۔ وہ یتیم جو محمدی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام ان غلاموں اور کنیزوں کو بھیج کر ان کے کھانے کا انتظام ہوگا، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں زہرا تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کام کر کے تم تھک جاتی ہو، محمد عربی تمہیں ایک وظیفہ بتاتے ہیں، وہ وظیفہ تم پڑھ لینا، تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، غلام نہیں ملے گا، کنیز نہیں ملے گی، یہ یتیموں کا حق ہے، تمہیں نہیں مل سکتا۔ تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ ایسے شاکر تھے محمد کے گھرانے والے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لسان حضور جنت۔ توجہ ہے حضرات کوئی؟ فرمایا تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، غلام نہیں ہے تمہارے لیے، کنیزیں نہیں ہے تمہارے لیے، وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفہ پڑھو تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور سیدہ زہرا کا تعارف ایک کروایا اقبال نے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور اقبال نے جو تعارف کروایا وہ بڑا کمال تعارف ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اقبال کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کی ایک وجہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، تو سیدہ زہرا کی جب بات آئے گی تو پھر یہاں 3 نسبتیں دیکھتی ہیں۔ سن رہے ہو جناب؟ فرمایا پہلے دیکھنا بیٹی کس کی ہے، دوسرا دیکھنا ہے بیوی کس کی ہے، تیسرا دیکھنا ہے ماں کس کی ہے، بیٹی کس کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار بولے، کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، پا رہا ہے صحف
منچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام، جان احمد۔ کاش کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ آپ سمجھ جائیں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا جن کو دیکھ کر رسول اللہ کو قرار آتا ہے، چین آتا ہے، انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اب یہ سفر مصطفیٰ کی ابتدا بھی ہے، سفر مصطفیٰ کی انتہا بھی ہے۔ حضور سفر کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کو ملتے ہیں۔ فرمایا سفر کی ابتدا سیدہ زہرا سے ہو، اور جب حضور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں۔ سفر مصطفیٰ کی ابتدا، سفر مصطفیٰ کی انتہا، تو فرمایا بیٹی کس کی ہے؟ ذرا وہ اقبال کے لفظ بھی سن لے، فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ از سے نسبت کتنی؟ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت سیدہ زہرا کی فضیلت کی 3 وجہ ہیں۔ وہ بیٹی کس کی ہے؟ ماں کس کی ہے؟ اور پھر بیوی کس کی ہے؟ اب اقبال خود تعارف کرواتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی کس کی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین۔ فرمایا وہ سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہے نا، ان کی آنکھوں کے نور کو سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ امام اولین و آخرین، جو پہلوں کے بھی اور بعد والوں کے امام ہے، ان کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا بیوی کس کی ہے؟ کہتے ہیں بانوئے تاجدار حلتا، بولو نا، بانوئے تاجدار حلتا، یہ تاجدار حلتا کی بیوی ہے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا کی بیوی ہے۔ ماں کس کی ہے؟ کہا مادر مرکز پرکار عشق۔ تسی جاگ رہے ہوتے گل کرا، روزہ تو سب نے رکھا ہوا ہے نا یار، تسی زیادہ تھکے ہو، بولو نا سبحان اللہ۔ مرکز پرکار عشق، اقبال کہتے ہیں یہ پرکار ہوتی ہے نا، پرکار، اس کا سینٹر وہ مرکز ہوتا ہے، وہ نقطہ مرکز کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں جو عشق کی پرکار ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس مرکز کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اقبال سے سوال ہوا وہ عشق کی پرکار کا مرکز کون ہے؟ کہا امام حسن ہے۔ پھر کہتے ہیں قافلہ مادر کاروان سالار عشق، ادھر پرکار عشق کی مرکز کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، اور عاشقوں کے قافلے کا جو سالار ہے اس کی ماں بھی سیدہ فاطمہ ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہی جس نے عشق و مستی میں اپنا 6 ماہ کا بچہ دے کر نانے کا دین بچایا تھا، اس کی ماں کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اگلی بات سنو، اگلی بات سنیں، اقبال کہتا ہے اگر شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی، کمال بات کر دی اقبال نے، بڑا ڈاڈا جنا سی تمہیں تے بیل چرالا بابا بار بار اقبال دا ذکر کردہ سی۔ اقبال کہتا ہے اگر شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور رسول اللہ کی تعلیمات کا پاس نہ ہوتا، خدا کی قسم میں سیدہ زہرا کی قبر کا طواف کرتا۔ اور اقبال کہتا ہے قسم خدا کی اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی، رسول اللہ کی تعلیمات کا پاس نہ ہوتا، جس مٹی پر حضرت فاطمہ کی قبر ہے میں اس مٹی پر سجدے کرتا اور قبر کا طواف کرتا، پتہ چلتا کہ رسول اللہ کی لخت جگر کا مقام کیا ہے۔ اور پھر سیدہ زہرا مولا علی المرتضیٰ آئے، سوال کیا کہ حضور فرماتے ہیں مرد کے لیے بہترین بات کیا ہے اور عورت کے لیے بہترین بات کیا ہے کہ دونوں فتنوں سے بچ جائے؟ سیدہ زہرا نے کہا، حضور نے صحابہ سے سوال کیا تھا، ہر صحابی نے جواب دیا، لیکن جواب وہ نہیں تھا جو حضور چاہتے تھے۔ سیدہ زہرا سے مولا علی نے پوچھا تو حضرت زہرا پاک نے فرمایا بڑا آسان سا جواب ہے، مرد بھی نظریں نیچی کر لے، بولو نا،
عورت بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے، کیونکہ نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو نفس بہکتا ہے، دونوں اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ مولا علی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جواب عرض کیا کہ حضور جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ مرد بھی نظر کی حفاظت کر لے، عورت بھی اپنی نظریں جھکا لے، دونوں فتنے سے بچ جائیں گے۔ حضور فرمائے کن نے دسیا ہے یہ جواب؟ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا جواب؟ فرمایا حضرت فاطمہ نے۔ فرمایا اس لیے تو کہتا ہوں فاطمہ تم بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر حضرات گرامی قدر، وقت تھوڑا بات بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام کا پہلا جنازہ، یہ 8 مارچ والیاں تم پیٹو رو، تم پتہ نہیں کس کی بات کر رہی ہو، ہم تو سیدہ زہرا کا کردار جانتے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب کمین ہماری بیٹیوں کو سیدہ زہرا والی سیرت عطا فرمائے، سیدہ زہرا کی کنیزیں بنا دے، ان کے کردار کی خوشبو ہماری بیٹیوں کے وجود سے آئے۔ سیدہ زہرا کا جنازہ تاریخ اسلام کا پہلا جنازہ جو پردے میں لپٹا ہوا اٹھا، اس انداز سے اٹھا۔ فرمایا پریشان تھی۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ فرمایا پریشان اس لیے ہوں، میں سوچ رہی ہوں جنازہ اٹھے گا، جانا تو ہر ایک نے ہے، جنازہ اٹھے گا تو کوئی غیر محرم میرے جنازے کو نہ دیکھے۔ انہوں نے کہا آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس موجود ہے۔ حبشہ کے اندر جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے جنازے پر ڈولی بنائی جاتی ہے، کھجور کے خشک تنے ڈال کر جنازہ چھپا دیا جاتا ہے۔ فرمایا میں وصیت کرتی ہوں میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، کوئی غیر محرم میرے جنازے کو نہ دیکھے، غیر محرم میرے جنازے پر نظر نہ ڈالے۔ اس حیا کا نتیجہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان حشر قیامت کا میدان ہوگا، جب میری بیٹی آئے گی، سیدہ زہرا آئیں گی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا رب کریم فرمائے گا یا اہل الجمع، اے میدان حشر والو، بولو نا یار، اے میدان حشر والو، نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنے سر نیچے کر لو، غدو ابصارکم، اپنی نظریں نیچی کر لو، کیوں؟ حتی تمرو فاطمہ بنت محمد علی الصراط، سارے میدان حشر والوں سے کہا جائے گا سر بھی نیچی کرو، نظریں نیچی کرو، کیوں؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے، وہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں پل صراط کو بجلی کی طرح پار کر جائے۔ توجہ حضرات کوئی نہ، یہ پروٹوکول ہے سیدہ زہرا پاک کا، یہ پروٹوکول ہے سیدہ فاطمہ پاک کا، یہ پروٹوکول ہے حضرت بطول پاک کا، یہ پروٹوکول ہے حضرت زہرا پاک کا۔ تو پھر کیوں نہ کہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، بولو نا سبحان اللہ کی آواز آئے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو بٹ رہا ہے زمانے بھر میں ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا۔ کون زہرا؟ شبیر و شبر دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، پردے دھیاں دے کجن والی، پردے دھیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن حسین دے غلاماں دا سلام کر لے قبول زہرا، وما علینا الا